بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیانیت کے مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت کا ذکر جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر جھوٹے نبی بشمول مدعی نبوت قادیان اس کی نبوت کا انکار کریں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر ہمیں شک بھی ہو گیا تو ہمارا ایمان خطرے میں ہوگا۔ چنانچہ اس کے پچھلے درس میں ہم نے اس کی پیدائش اور اس کے خاندان کا اسی کے دعوے کی روشنی میں تھوڑا سا جائزہ لیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف اس ابتدائی معاملے کا ہی جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا اور فریبی ہے، جو اپنے خاندان اور نسب کے سلسلے میں صحیح جانکاری نہیں رکھتا اور متضاد دعوے کرتا ہے، تو اس کے دوسرے دعووں کا کیا حال ہوگا ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آگے دکتور صادق کہتے ہیں کہ رہا اس خاندان کا، مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کا جو مالک اور ان کے والد وغیرہ کا معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں فقد اشتہر بالولاء الشدید للحکومت البرطانیہ وبمعاونتہم۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ظہور کا دور جو ہے وہ ہندوستان پاکستان میں، یہ جو مشترکہ اور متحدہ ملک تھا اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس وقت پاکستان ہندوستان میں وہ انگریزی سامراج تھا، ان کی استعماری حکومت جس کو عربی میں احتلال کہتے ہیں، ناجائز قبضہ۔ تو ان کے دور میں یہ انگریزی حکومت سے سخت دوستی، ولا اور تعلق اور ان کی معاونت میں مشہور تھا۔ یعنی یہ خاندان، مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان، ان کے باپ وغیرہ انگریزی حکومت کے وفادار اور دوست تھے۔ بکل ما یستطیع ضد المسلمین، یہ خاندان ہر اس چیز کے ساتھ انگریزوں کی مدد اور تعاون میں لگا تھا جس کی اس کو طاقت تھی۔ چنانچہ یہ قادیانیت کا مدعی نبوت خود اپنے باپ کے بارے میں ہمیں یہ کہتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ یہاں ان کی عبارت پیش کر کے ہم اس کی اصل اردو عبارت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، کہ کہتے ہیں کہ ان والدی کان من الذین شرفہم حاکم المقاطعہ بتخصیص مقعد لہم فی قصرہ خلال المناسبات الرسمیہ۔ اس جو پورے جملے کا حاصل یہ ہے کہ علاقے کے حاکم یعنی گورنر نے میرے والد ان لوگوں میں سے ہیں جسے علاقے کے گورنر، کلیکٹر جو بھی ہو، اس نے یہ شرف اور مقام عطا کیا تھا کہ سرکاری مجلسوں اور اس کی سرکاری محفلیں جو مخصوص مقامات پر، موقعوں پر منعقد ہوتی، اس میں اس کے محل میں ایک خاص مقام عطا کیا جائے۔ وکانہ والدی من الموالین المخلصین للحکومت الانگلیزیہ، کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ حکومت انگریزی کے مخلص موالین میں سے تھے، یعنی دوستوں میں سے اور ان کے وفاداروں میں سے۔ وقد امدہ، اور میرے والد نے اس بڑی حکومت کو 1857 کے بڑے انقلاب الثورہ تحریک کے درمیان میرے والد نے اس حکومت کی بڑی مدد کی۔ 50 گھوڑوں کے ذریعے جسے انہوں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا، اور 50 گھوڑ سواروں کے ذریعے، یعنی گھوڑے اور ان کے سوار انہوں نے اپنے خرچ پر فراہم کیے انگریزوں کے تعاون اور مدد کے لیے۔ وکان ھذا العون اکثر من طاقتہ، مرزا کہتا ہے کہ یہ جو مدد میرے والد صاحب نے انگریزی حکومت کی یہ خود ان کی اپنی طاقت سے بڑھ کر تھی، لیکن زوال اور انحطاط کے بعد، کہہ رہے ہیں میرے خاندان کے
لأسرت میرے خاندان ولیکن بعد ذالک بدأ ذا، لیکن اس کے بعد میرے خاندان کا زوال اور انحطاط شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا گھرانہ اور خاندان ایک فقیر کسان کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا، اس طریقے سے بن گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں اس کا حوالہ التحفۃ القیصریہ، مرزا غلام احمد کی جو کتاب ہے تو التحفۃ القیصریہ کے حوالے سے منقول ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے جو علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب القادیانیہ کے صفحہ نمبر 127 سے انہوں نے نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ایک حوالہ اس میں درج ہے۔ یہاں جو 1857 کی تحریک کا تذکرہ کیا گیا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 1857 کو انگریزی حکومت اور پھر بہت بعد تک لوگ اس کے غدر کہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف یہ کوشش یا جنگ آزادی کا لاوا تھا جو پھوٹا تھا اس وقت، تو اسے لوگ غدر کہتے تھے، لیکن یہ اصل میں تحریک آزادی کی ایک کوشش تھی۔ عام طور سے ہندوستان میں اور بہت سارے لوگ نصاب، یہاں تک کہ درسی نصاب کی کتابوں میں بھی 1857 کی اس کشمکش کو ہندوستان کی انگریزی سامراج سے آزادی کے حصول کی تحریک کا آغاز مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آغاز نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر تھا۔ وجہ یہ کہ 1857 سے پہلے اس تحریک کا بیج بونے اور اس سے پہلے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوانے کے سلسلے میں میدان میں مسلمانوں کا گروہ تھا، اور سانحہ بالا کوٹ کے بعد سے مسلمانوں کے اس گروہ میں صرف اس ہندوستان کے وہ طبقہ تھا جسے ہم آج اہل حدیث کہتے ہیں۔ انگریزوں نے انہیں بعد میں وہابی کا نام دیا، اور خود 1857 کی آگ کو سلگانے میں اس کے پیچھے پس منظر میں جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مجاہدین کا یہی گروہ جنہیں انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، یہ لوگ اصلاً سرگرم عمل تھے، اور اسی وجہ سے 1857 کی تحریک کی ناکامیابی کے بعد ولیم ہنٹر نے جو رپورٹ پیش کی تو انہی وہابیوں کو یعنی ہندوستان کے اہل حدیثوں کو اس تحریک کا انگریزوں کے خلاف کشمکش کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہیں ہی اپنی انگریزی سامراج کے لیے اصل خطرہ بتایا کہ ہماری حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ وہابی ہے۔ اور اسی بنیاد پر اس کی اس رپورٹ کے بعد پورے ہندوستان میں وہابیوں یعنی اہل حدیثوں کے خلاف حکومت کی جو ہے انتہائی شدید پکڑ دھکڑ اور سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کالے پانی کی سزا، قتل کی سزائیں، جائیدادوں کی ضبطی، لوگوں کو قتل کرنا، قید و بند کی صعوبتوں سے جھیلنا، بہت سارے لوگوں کو پھانسی دیا جانا، ہاتھی سے کچلوانا، اور مختلف قسم کی سزائیں جس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو آپ کے جو ہے آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھیں اشکبار ہو جائیں کہ کیسے کیسے مظالم۔ آپ اور ہم کیا بلکہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس وقت جب اس کی رپورٹیں پیش کی گئی تو خود حکومت برطانیہ کے بعض ارکان رو پڑے اور پارلیمنٹ ہال سے رو کر باہر نکل گئے۔ ہندوستان کے اہل حدیثوں اور ان میں خاص طور سے علماء اہل حدیث پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اس کے بعد۔ خیر، تو یہ اسی 1857 کا تذکرہ کیا اور بتا رہا ہے مرزا غلام احمد کہ اس کے باپ نے انگریزی حکومت کی تائید کی اور ان کو تعاون دیا۔ 1857 کی جہاں تک تحریک ہے اور اس کے بعد کا معاملہ، تو اس میں مسلمانوں کے تمام طبقات، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے غیر مسلم طبقات بھی انگریزوں کے خلاف سرگرم عمل ہوئے، اور اس میں الگ الگ عناصر، رجواڑے، بعض علاقائی قوتیں اپنے اپنے مقاصد کے تحت جڑی ہوئی تھیں، بالکل بے لوث اور خالص طور پر دینی اور ملکی اعتبار سے اگر کوئی طبقہ انگریزوں سے برسر پیکار تھا تو وہ مسلمانوں کا وہ دینی طبقہ جنہیں انہوں نے وہابی کا نام دیا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں فی وسط هذه الاسرة العمیلہ برطانیہ کا یہ جو ایجنٹ اور دلالی کرنے والا یہ خاندان تھا، مرزا غلام احمد قادیانی اس خاندان کے بیچ پلا بڑھا، انگریزوں کا عمیل بن کر، ان کا ایجنٹ، دلال، اور ان کا اعلی کار بن کر، حیث یصرح بهذه العمالہ قائلا، یہاں اس طریقے سے کہ وہ اپنی اس عمالہ، اپنے اعلی کار بننے اور انگریزی حکومت کا ایجنٹ ہونے کا خود اعتراف اور اس کی صراحت کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ قَضَيْتُ مُعْظَمَ عُمْرِي فِي تَأْيِيدِ الْحُكُومَةِ الْإِنْگِلِيزِيَّةِ۔ یہ جو عربی عبارت یہاں پیش کر رہے ہیں اس کی اردو عبارت بھی ہم ابھی پڑھیں گے کہ میں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ انگریزی حکومت کی تائید اور اس کی مدد میں، اس کی نصرت میں گزاری، اور
جہاد سے منع کرنے میں میں نے جہاد کو سے منع کرنے اور اولو الامر انگریز اولو الامر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے سلسلے میں میں نے بڑی کتابیں لکھی. ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تریاق القلوب صفحہ 115. قادیانیہ اور انگریزی استعمار، عبداللہ سلوم السامرائی، ان کی کتاب سے انہوں نے نقل کیا صفحہ نمبر 26 سے. اور یہ ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے مرزا خود، وَلَقَدْ أَلَّفْتُ مِنَ الْكُتُبِ وَالْإِعْلَانَاتِ وَالنَّشَرَاتِ، ہاں کہ میں نے کتابیں، اعلانات، نشرات یعنی اشتہارات تالیف کیے. یہاں انہوں نے ڈیش ڈیش کہا، ہاں اردو زبان میں ہے. اس نے بعض جگہوں لکھا کہ اتنی کتابیں لکھی کہ میں نے اس سے الماریاں بھر دی، لائبریری بھر دی. ہاں، اور یہ تمام کتابیں عربی اور ترکی ملکوں میں جو ہے نشر کی گئیں، اس کو پھیلایا گیا. اور میرا ہدف اور نشانہ ہمیشہ یہ رہا کہ مسلمان اس حکومت یعنی انگریزی حکومت کے وفادار بن جائیں، ہاں اس کے مخلص بن جائیں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے لقد ضللت منذ حداثت سنی. ہاں، یہ جو عبارت پڑھنے یہاں انہوں نے پیش کی ہے، ہم اردو میں اسے دیکھتے ہیں آگے والی عبارت کا ترجمہ کیے بغیر، کہ وہ لکھتے ہیں مولانا صفی الرحمن صاحب نے ان کی کتابوں سے بذات خود براہ راست نقل کیا، لہٰذا اس کے ہی الفاظ اور ان کی ہی عبارت. اس سے پہلے یہاں یہ جس مقام پر شیخ صفی الرحمن صاحب نے اسے نقل کیا ہے، یہ ہم اس بحث کے آخر میں ذکر کریں گے. قادیانی تحریک کا سیاسی اور اجتماعی کردار، یہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ہٹ کر اس کے پیدا ہونے کا سیاسی پس منظر اور کس مرحلے میں، کس منظر نامے میں اس کو وجود دیا گیا، کیوں دیا گیا، کس نے اسے بڑھاوا دیا اور اس کے مقاصد کیا تھے، ان کا اصل نشانہ کون تھا، اس پس منظر میں قدر تفصیل کے ساتھ شیخ نے پیش کیا ہے. اور اس کی اہمیت اور تاریخی طور پر اہمیت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے اس کے مخفی ہونے کی بنیاد پر میرا یہ ارادہ ہے کہ اگلے دروس میں یہ پوری عبارت پیش کروں. اسی ضمن میں الگ الگ نکات بیان کرتے ہوئے نمبر 7 کے تحت شیخ صفی الرحمن کہتے ہیں کہ پھر یہی نہیں کہ مرزا صاحب صرف اصولی طور پر ان عقائد میں مسلمانوں کے مخالف تھے جو پیچھے انہوں نے بیان کیے ہیں، جہاد، مسیح اور اس معاملے سے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. اس تناظر میں کہا کہ مرزا صاحب مسلمانوں کے ان عقائد میں مخالف تھے، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بے پایا جد و جہد کی کر کے اسلام کے معروف تصور جہاد کو، اور تصور کے بجائے تعلیم کہنا چاہیے، اور مہدی و مسیح کے ظہور کے معروف مقصد، ہاں یعنی جہاد کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے کھرچنے کی کوشش کی، اور جگہ جگہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس کارنامے کو بیان بھی کیا ہے. چنانچہ لکھتے ہیں کہ میری عمر کا اکثر حصہ، جو ابھی میں نے آخری عبارت پڑھی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کی عبارت میں منقول ہے، میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھا کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. یہ مرزا صاحب کا خود بیان ہے کہ انگریزوں کی تائید میں، جہاد سے ممانعت کرنے کے سلسلے میں، اس کو رد کرنے کے لیے قدر کتابیں، اشتہارات اور جو ہے رسائل لکھے ہیں کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں. میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ کہ انگریزی حکومت کی مدد انہوں نے بین الاقوامی سطح پر کی. اس وقت کے جو سیاسی تناظر تھے پورے عالم میں، ہاں خاص طور سے عالم اسلام میں، اس تناظر میں دیکھیے کہ مرزا صاحب کی ان تحریروں کو انگریز بھی یہ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں پہنچایا جائے. ترکی کی جو ہے خلافت اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ان ممالک میں بھی جذبہ جہاد کو ختم کرنے اور انگریزی حکومت کا وفادار بنانے کی ضرورت تھی، اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اس میں ایک اعلی کار یہ تھا. اور یہ خود کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے مرزا غلام کہ میں نے اپنی کتابیں جو لکھی 50 الماریوں سے بھر کر یا اس سے زیادہ، یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بلاد عربیہ، ترکی، کابل، شام وغیرہ میں بھی اس کو پہنچایا گیا. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ ہو جائیں. جو ابھی میں نے مخلص والا لفظ کہا، ہاں اس کا وہ اصل میں یہ خیر خواہ کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی
مہدی خونی کی بے اصل روایتیں. مہدی خونی، دیکھیے امام مہدی کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کا تصور احادیث بیان کرتی ہے مہدی اور مسیح کا، وہ خونی ہیں، قتل کرنے والے اور ایسے ایسے ہیں. مہدی خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں. یہ میری کوشش رہی ہے. یہ ان کی کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 15 سے اور تحفہ قیصریہ صفحہ نمبر 10 سے منقول ہے. ہاں آگے ایک دوسری عبارت نقل کرتے ہیں شیخ. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اسلامی جوش کے لوگوں کو ناجائز خیالات اور جوشوں سے ان کے جذبات کو روک دوں. خیالات اور جوشوں سے، اردو دیکھیے کیسی فصیح و بلیغ ہے. ہاں یہ مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مہدی کا بھی انتظار کرتے تھے. یہ عقیدے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایک مفتری کاذب مہدی موعود کا دعویٰ کر کے ایک دنیا کو خون میں غرق کر سکتا ہے. یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی افطرا پردازی کرتے ہوئے گڑھتے ہوئے دعویٰ کر لے کہ میں مہدی ہوں اور پھر لوگوں کو اپنی مہدیت کے دعوے سے لوگوں کو قتل و غارت گری کے معاملے میں جھونک سکتا ہے، اور یہ اس کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اس سے روکنا چاہتے ہیں. ہاں بس خدا نے چاہا کہ یہ غلط خیالات دور ہوں، اس لیے اس نے مجھے مسیح موعود اور مہدی معہود کا خطاب دے کر میرے پر ظاہر فرمایا کہ کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کا انتظار کرنا سراسر غلط خیال ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. اس کا مقصد میں بغیر تبصرہ کرے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ آگے اور بھی عبارتیں ہیں. ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اس حکومت یعنی قوس میں دیا ہے حکومت انگریزی، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کریں. ملاحظہ فرمائے دنیا اور آخرت کے لیے. اگر آخرت کے لیے بھی اس کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب مرزا صاحب نصارہ کے عقائد کی بھی تائید کر رہے ہیں اور ان کے دین کو دین برحق اور نجات دلانے والا مان رہے ہیں. خاتم النبیین کو ماننے والا انسان ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا آگے ایک دوسری عبارت آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کر دوں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں. مطلب جذبہ جہاد مخلصانہ تعلق کی رکاوٹ میں آڑ ہے، دل کی صفائی سے رکاوٹ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں اب پرانے جن لوگوں نے یہ کام کیا صحابہ سے لے کے پوری اسلامی تاریخ میں، ان کے بارے میں مرزا صاحب کا کیا کہنا ہے. یہ تحریر 1893 کے اخیر کی ہے. شیخ نے حاشیے میں بیان کیا. ہاں ضمیمہ شہادت القرآن صفحہ نمبر 10. ہاں شہادت القرآن ابھی مرزا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. میں ایک ایسے خاندان سے ہوں. آگے یہ مرزا کی تحریر جو ہم تھوڑی سی پڑھ چکے ہیں اس کو قدر تفصیل سے شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ نے نقل کیا. بغور ملاحظہ فرمائے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ قوس میں انگریزی اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد، اب دیکھیے اس میں یہی منقول ہے. مجھے لگتا ہے کہ شیخ صفی الرحمن صاحب نے بھی اس میں تصرف نہیں کیا ہوگا، جس طرح مرزا نے لکھا اسی طرح نقل کیا ہوگا یقینی طور سے. ہاں میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا. میرا والد تھا، ہاں گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا. ڈیش ڈیش یعنی 1857 میں آگے کہتے ہیں 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر، فوق طاقت ہی جو کہا جو ابھی ہم نے عبارت پڑھی تھی، اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی. یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے. ہاں اپنی طاقت سے بڑھ کر 50 سوار اور گھوڑے عین گورنمنٹ سرکار انگریزی کی غدر کے وقت، یہی 1857. پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد ڈیش ڈیش کر کے کچھ عبارت کے بعد کہہ رہے ہیں، پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا. پہلے والد صاحب خادم حکومت تھے، اب اس کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر ہاں خدمات سرکاری میں مصروف رہا. اور جب تمو کی گزر پر کوئی لفظ کوئی حرف چھوٹا ہے، مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا
تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ ہاں، اب یہ کون تمو ہے یا کوئی جگہ ہے میں نے توجہ نہیں دی۔ ہاں، یہ ایسے مقام پر انگریزی سرکار کا مفسدوں، جو انگریزوں کے خلاف مجاہدین آزادی اور مجاہدین تھے، ان کو یہ مفسدین کہہ رہا ہے۔ ہاں، انگریزوں سے جب ان کا جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے میں میرا بڑا بھائی انگریزوں کے ساتھ گویا شریک تھا، انگریزوں کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا۔ ہاں، وہ بھی مر گیا تو اب میں تو گوشہ نشین آدمی تھا۔ تاہم 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ ہاں، یہ تحریر جنوری 1998 کی مطبوعہ تالیف کتاب البریہ کی ہے۔ مولانا صفی الرحمن صاحب نے یہاں نمبر لگا کے 17 برس کے ضمن میں 17 برس جب وہ کہہ رہا ہے تو 1998 کی تحریر ہے کتاب البریہ کی۔ تو کہا تاہم 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد و تائید میں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس 17 برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کی، ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں لکھی۔ ہاں، اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لیے عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کی، کیونکہ اس کی ضرورت ہندوستان کے باہر عرب علاقوں میں بھی تھی، فارس میں بھی تھی۔ چنانچہ عربی اور فارسی میں کتابیں تالیف کی، جن کی چھپوائی اور اشاعت پر ہزارہا روپیہ خرچ ہوئے اور تمام کتابیں عرب اور بلاد شام اور روم اور مصر اور بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا، ابھی نہیں تو بعد میں ہوگا۔ یہ مختلف ملکوں کا نام ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ ڈیش کے بعد کہتے ہیں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سرکار انگریزی کی امداد اور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر 17 سال تک پورے جوش سے اور پوری استقامت سے کام لیا، کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ یعنی مسلمانوں سے اور ملک سے غداری اور مخالفت کو یہ گویا بے مثال اور بے نظیر کہہ رہا ہے۔ ہاں، کتاب البریہ صفحہ نمبر 37، اور پھر اس کے بعد قوس میں شیخ نے کہا یہ 1901 کی تحریر ہے۔ ہاں، اب یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی اس طریقے سے وفاداری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت میں ہمارے یہاں غیر مسلم طبقات اور حکومت ہندوستان میں قادیانیوں کو آسرا سہارا دیتی ہے، محض اس لیے کہ مسلمان انہیں اپنا دشمن مانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کی اصل و کوشش اور سازش ہے، نبوت اسلام کو نشانہ بناتی ہے۔ اس لیے ان کے ایسے کھلے اعتراف کے باوجود، ملک سے غدر کے باوجود، یہاں کی غیر مسلم حکومتیں اور طاقتیں ان کی تائید خفیہ کھلے طور پر یا چھپے طور پر کرتی رہتی ہیں۔ آگے چند اقتباسات کی اور جھلکیاں دیکھ لیں۔ میں نے 22 برس سے اپنے ذمے یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کروں۔ ہاں، رسالہ ستارہ قیصرہ صفحہ نمبر 10۔ آگے کہہ رہے ہیں، افسوس کہ یہ عیب غلط کار مسلمانوں میں اب تک موجود ہے، جس کی اصلاح، معاف کیجئے یہ اس سے پہلے کا حوالہ ہے تبلیغ رسالت۔ ہاں، یہ اگلا حوالہ میں نے پڑھ دیا، یہ تبلیغ رسالت سے منقول تھا۔ افسوس کہ یہ عیب غلط کار مسلمانوں میں اب تک موجود ہے، جس کی اصلاح کے لیے میں نے 50,000 سے زیادہ اپنے رسالے اور مبسوط کتابیں اور اشتہارات اس ملک میں اور غیر ملکوں میں شائع کیے۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب نے مسلمانوں کو جس انداز سے ترک جہاد اور انگریزی سامراج کی وفاداری کی تلقین کی ہے، اس کے بھی ایک آدھ نمونے دیکھتے چلیے۔ لکھتے ہیں، بے شک ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس گورنمنٹ محسنہ کے لیے سچے دل سے خیر خواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن ہم اس طرح پر بھی غیر قوموں اور غیر ملکوں میں اپنی محسن گورنمنٹ کی نیک نامی پھیلانی نہیں چاہتے ہیں کہ کس طرح اس عادل حکومت نے دینی امور میں ہمیں پوری آزادی دی ہے۔ ہاں، عادل حکومت انگریزوں کی، اور دینی امور میں آزادی دی ہے۔ بس کیا آپ لوگ چاہتے نہیں کہ اس محسن گورنمنٹ کا ان تمام تعریفوں کے ساتھ دنیا میں نام پھیلے اور اس کی محبت دور دور تک دلوں میں جاگزی ہو؟ ہاں، یہ رسالہ یہ البلاغ صفحہ 32-33۔ ہاں،
پھر کتاب کا حوالہ ہے، آگے ایک اور اقتباس کہ یہ سچ ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کی رعایا ہیں اور دن رات بے شمار احسانات دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ سچے دل سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کریں اور اس کے مقاصد کے مددگار ہوں اور اس کے مقابل پر ادب اور غربت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہم تو بار بار خود گواہی دیتے ہیں کہ نہایت ہی بدذات وہ لوگ ہیں جو متواتر احسانات اس گورنمنٹ کے دیکھ کر اور اس کے زیر سایہ اپنے مال اور جان اور عزت کو محفوظ پا کر پھر بغاوت کے خیالات دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی تبلیغ البلاغ صفحہ نمبر 55 سے ماخوذ ہے۔ 1851 میں قوس میں یہاں وضاحت ہے کہ جب مرزا صاحب کا دعویٰ مسیحیت ابھی تازہ بتازہ منظر عام پر آیا تھا، ابھی انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت روس اور برطانیہ میں جنگ کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے مرزا صاحب نے فرمایا ہر ایک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہے۔ سخت جاہل اور سخت نادان اور سخت نالائق ہے وہ مسلمان جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھے، اگر ہم ان کا شکر ادا نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں، کیونکہ ہم نے اس گورنمنٹ کے زیر سایہ آرام پایا اور پا رہے ہیں، وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے۔ ازالہ اوہام طبع پنجم صفحہ 205۔ یہاں مزید کچھ اقتباسات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اب اصل مقصد اور ان کا کردار ظاہر کرنے کے لیے پیش کردہ چیزیں کافی ہیں۔ کچھ اشعار بھی جو انہوں نے جہاد وغیرہ کی مذمت اور تردید میں نقل کیے تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آگے جو دکتور صادق صاحب نے کچھ اقتباس نقل کیے ہیں وہ انہی اقتباسات میں سے ایک ہے کہ میں نے جب نوخیزی کی عمر کو پہنچا، اس وقت سے لے کر 60 سال کی عمر تک میں اپنی زبان و قلم سے اس بات کے سلسلے میں کوشاں ہوں اور اس جہاد میں مصروف ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو انگریزی حکومت کی خیر خواہی اور وفاداری کی طرف پھیر دوں اور اس کے لیے ان کے دلوں کو نرم کر دوں، اور ارا ان کتاباتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کتابوں نے مسلمانوں کے دلوں پر بڑا اثر کیا ہے، اور ان میں سے لاکھوں لوگوں کا وَأَحْدَثَتْ تَحَوُّلًا فِي مِئَاتِ الْآلَافِ مِنْهُمْ، لاکھوں دلوں کو تبدیل کرنے میں اس نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ ایک دوسرا پہلو جو ہم نے آج کے اس دوسرے درس میں پیش کیا، اس سے پہلے والے درس میں ان کے بچپن اور ان کے خاندان کا ذکر، جہاں ان کے جھوٹ کا اور ان کے حقیقت کا کسی حد تک ثبوت ملتا ہے۔ اب یہ دوسرا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک آدمی جو مہدویت، مسیحیت، نبوت کا دعوے دار ہے، وہ ایک سامراجی حکومت کی وفاداری کا کھل کر مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے ملک، اپنے ہم وطنوں کے خلاف ایک غداری، بے وفائی کا کھلا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جب تک کوئی حکومت قائم رہتی ہے، چاہے وہ ناجائز حکومت ہی کیوں نہ ہو، تو اس حکومت میں حکومت کے موافق بات کہنا وفاداری ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے حکومت جو ہے گلے لگاتی ہے، کھلے چھپے اس کی مدد کرتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ معاملہ تھا۔ آج کے ماحول میں ہمارے یہاں اگر ہم تحریک آزادی کے مجاہدین اور آزادی کے ہیروز کو تمغہ دیتے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کو اچھا مانتے ہیں، تو مجاہدین آزادی اور ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اگر ہم اچھا مانتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت اس لائق نہیں ہے کہ وہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے جو شخص واضح انداز میں ایک مسلمان اور اسلامی معیار ہی نہیں، ایک غیر مسلم کے جو معتبر معیار ہو سکتے ہیں، ملک کی محبت اور وفاداری کا معیار ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ شخص جب معیار سے پست ہے، ناقابل احترام ہے، تو مذہبی اعتبار سے اس کا مقام کہاں تک ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے متعلق اور کچھ باتیں جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔